وائس آف حسن کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایران میں ایک غریب لیکن بے حد حسین شخص رہتا تھا۔ وہ پیشے کے اعتبار سے محنت مزدوری کرتا تھا۔ ایک دن وہ کسی جگہ کام کر رہا تھا کہ ایک ایرانی شہزادی کا وہاں سے گزر ہوا۔ جیسے ہی شہزادی کی نظر اس حسین لڑکے پر پڑی، وہ اسی وقت اس کی دیوانی ہو گئی اور کافی دیر رک کر اس کو دیکھتی رہی۔ لڑکے نے جب شہزادی کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا، کیونکہ اس نے شہزادی کی آنکھوں میں اپنے لیے بے تحاشا محبت اور ہوس دیکھ لی تھی۔ لیکن وہ لڑکا چونکہ دیندار اور پرہیزگار تھا، اس لیے سر جھکا کر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ شہزادی جب اپنے محل گئی تو اسی کے خیالوں میں کھوئی رہی۔ اگلے دن شہزادی نے اس حسین مزدور کے نام خط لکھ کر ملازم کو دیا اور کہا کہ اس لڑکے کو میرا خط دکھا کر کہو کہ مجھ سے ملنے محل میں آئے۔ ملازم نے جا کر خط اس لڑکے کے حوالے کیا تو اس نے نظر انداز کر دیا اور شہزادی کے حکم کی پرواہ نہ کی۔ شہزادی مسلسل 5 روز تک خط لکھتی رہی، لیکن وہ لڑکا ملنے نہ آیا۔ اگلے دن شہزادی نے اس کے گھر کا پتہ معلوم کیا اور بھیس بدل کر اس کے گھر پہنچ گئی۔ وہ لڑکا پہلے ہی شہزادی کے ارادے سے خوف زدہ تھا، اب تو اور بھی پریشان ہو گیا۔ شہزادی اس کے قریب چلی گئی اور اس کو اپنی خوبصورتی سے بہکا کر بدکاری کی طرف مائل کرنے لگی۔ وہ خوبصورت لڑکا شہزادی کے حسن میں بہک رہا تھا۔ شہزادی نے جب اپنا لباس اتارنا شروع کیا تو لڑکے پر ایک دم خوف خدا غالب آ گیا۔ وہ اٹھا اور واش روم میں چلا گیا۔ شہزادی بھی تھوڑی دیر بعد اس کے پیچھے اندر گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس لڑکے نے واش روم کی گندگی نکال کر اپنے سارے جسم پر جگہ جگہ لگا لی ہے اور اس کے جسم سے گندی بدبو اٹھ رہی ہے۔ لڑکے کی یہ حالت دیکھ کر نازوں اور خوشبوؤں میں پلی شہزادی کو الٹی ہونے لگی۔ اس کو اچانک لڑکے سے شدید نفرت ہو گئی۔ وہ مڑی اور واپس بھاگ گئی۔ لڑکے نے جان چھوٹنے اور گناہ سے بچ جانے پر خدا کا شکر ادا کیا اور جسم سے گندگی صاف کرنے اور نہانے کے لیے باہر حمام کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلا، اس کے جسم سے گندگی جاتی رہی اور ایک مسحور کرنے والی خوشبو اس کے جسم سے اٹھنے لگی۔ جو بھی اس کے پاس سے گزرتا وہ اس خوشبو کی تعریف کیے بنا نہ رہتا۔ وہ لڑکا سجدے میں گر گیا اور خدا کا شکر بجا لایا۔ دوستو، اس طرح کی دلچسپ اور سبق آموز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ شکریہ۔